پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم 1900 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,30,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا۔ سرمایہ کار خوش، معیشت مزید مستحکم، حکومتی پالیسیز کے اثرات سامنے آ گئے۔ ٹیکس وصولیوں اور اہداف کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں، ایف بی آر ٹیکس دہندگان سے عزت سے پیش آئے۔ وزیر اعظم کا ایف بی آر جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا تمام سرکاری ادارے ایف بی آر سے بھرپور تعاون کریں، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے تمام پیداوار کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ وزیر اعظم کی نئے مالی سال میں ادارہ جاتی سستی برداشت نہ کرنے کی ہدایت۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کی حکومتی درخواست منظور۔ بنیادی ٹیرف میں ₹1.14 فی یونٹ کمی ہوگی۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 48.84 سے کم کر کے ₹47.69 ہو جائے گا۔ 100 یونٹ تک صارفین کا ٹیرف ₹10 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ₹13.01 ہو جائے گا۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کو ₹28.91 یونٹ بجلی ملے گی۔ 300 یونٹ تک ₹33.10، 400 یونٹ ₹37.99، 500 یونٹ والے صارفین کو ₹40.22 یونٹ دینا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو وارنٹ گرفتاری معطل کرانے کے لیے عدالت پیش کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج کا حکم، ریمارکس دیے کہ ملزم کا دفعہ 87 کے تحت اشتہار جاری ہوا، جب تک عدالت پیش نہیں ہوتا اشتہار کینسل نہیں ہو سکتا۔ ریلیف لینے کے لیے علی امین کو عدالت پیش ہونا پڑے گا۔ عدالتوں کا بھی احترام کریں۔ پولیس کو حکم دے دیا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کا حکم موصول ہوا تو اس پر عمل درآمد کرے۔ علی امین آج بھی پیش نہ ہو سکے کہ اس کی سماعت 10 جولائی تک ملتوی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز سینیورٹی بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھائے۔ سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا، کہا صدر پاکستان سینیورٹی طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے۔ آرٹیکل 200 کے تحت مشاورت لازمی تھی۔ صدر مملکت نے جلد بازی میں خود ہی سینیورٹی طے کر دی۔ معاملہ انٹر کورٹ اپیل میں زیر التوا ہے، میری رائے میں مشاورت لازمی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط گزشتہ روز کے جوڈیشل کمیشن اجلاس سے پہلے لکھا تھا۔ آزاد کشمیر میں اعلیٰ عدلیہ نے انصاف کا نیا معیار بنا دیا۔ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کرنے والا سیشن جج گرفتار، 3 دن قید۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ جج راجہ امتیاز نے سپریم کورٹ فیصلے کی خلاف ورزی اور مس کنڈکٹ کرتے ہوئے منشیات فروش کو ضمانت پر رہا کیا تھا۔ بلاول بھٹو کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت، کہا بھارتی قیادت تسویہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرے، آئیں مسئلہ کشمیر کو عالمی قراردادوں کے مطابق حل کرے، بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی روش ترک کرے، بھارت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی صلاحیتوں سے سیکھے۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں، پاکستان ہر گزب دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ افغان حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ سرحد پار سے پاکستان پر حملے قبول نہیں۔ افغان عبوری حکومت دوحہ میں کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کرے۔ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوئی۔ ضرب ازب اور رد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ پاکستان کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنائیں گے۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں سرمایہ کاری پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ مذہب کو ہتھیار بنانے کا حق کسی کو نہیں دیں گے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ بے نقاب مودی سرکار میں خواتین غیر محفوظ۔ کولکتہ لاء کالج میں 24 سالہ طالبہ سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ مودی حکومت کی ناکامی کی زندہ مثال بن گیا۔ بااثر ملزم منوجیت مشرا اور ساتھیوں نے طلبہ کو گارڈ روم میں بند کر کے درندگی کا نشانہ بنایا، جس کے مطابق کالج انتظامیہ اور سیکیورٹی بے بس تماشائی بنی رہی۔ ریاستی سرپرستی، سیاسی روابط اور ادارہ جاتی غفلت نے بھارت کے تعلیمی اداروں کو خواتین کے لیے خطرناک بنا دیا ہے۔ قومی جرائم ریکارڈ کے مطابق بھارت میں ہر سال 30,000 سے زائد ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، یعنی ہر گھنٹے 43 خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ مودی کا نعرہ صرف دکھاوا، خواتین کی جان، عزت اور آزادی داؤ پر لگ چکی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سوات سیلاب میں جاں بحق مردان کے 3 افراد کے گھر پہنچ گئے، کہا وزیر اعلیٰ سمیت صوبائی حکومت لواحقین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے۔ موسمی حالات پر کسی کا کنٹرول نہیں، غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی جلد رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی، لواحقین کو جلد معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔
हुकूमत ने छोटे काश्तकारों का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क में हर चीज़ महंगी हो चुकी, पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस में कमी की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीनी की दरामद में हुकूमती मर्जी शामिल होती है। चीनी माफिया के ताल्लुकात बड़े लोगों के साथ होते हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। हुकूमत जागीरदारों पर भी टैक्स लगाए। शुमाली वज़ीरिस्तान से पोलियो केस सामने आ गया। मुतासरा बच्चे की उम्र 19 माह। मुल्क भर में रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 4 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 14 है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश। जल थल, एक नदी नालों में तुग़यानी। मरी और गिरदोनवा में 70 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। कराची में आज मौसम मरतूब और जुज़वी अबरालूद रहने के साथ बूंदाबांदी मुतवक्के।